السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ مائی جھنڈو کا ہے۔ مائی جھنڈو کون تھی؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ مائی جھنڈو انتقال کر گئی۔ 5 جون 1992 ٹنڈو بہاول سندھ کے گاؤں میں حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ چھاپا مار کر کسانوں کو گاڑی میں بٹھایا اور جامشورو کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر قتل کر دیا۔ فوج نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے۔ ان کا تعلق بھارت کے ادارے ریسرچ اینڈ اینالائز ونگ سے تھا۔ لاشیں گاؤں آئی تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں کہرام مچ گیا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی۔ ان کے بین دل دہلا رہے۔ ان ماؤں میں ایک 72 سال کی بوڑھی عورت مائی جھنڈو بھی تھی۔ اس کے سامنے اس کے 2 بیٹوں بہادر اور منٹھار کے علاوہ داماد حاجی اکرم کی لاش پڑی تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ عورتیں اسے بیان کرنے پر اکسا رہی تھی۔ مائی جھنڈو سکتے کے عالم میں بیٹوں اور داماد کے سفید ہو گئے چہرے دیکھ رہی ہے۔ خاموشی سے میتیں دفنانے کا مشورہ دیا گیا۔ قاتل طاقتور ہیں، ہاریوں کا ان سے کیا مقابلہ؟ مائی جھنڈو کو رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشت ناک نگاہوں سے میتوں کی طرف دیکھا اور بولی، بس مائی جھنڈو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتل کو پھانسی کے پھندے میں لٹکا دیکھے گی۔ سب جانتے تھے ایسا ممکن نہیں تھا، مگر جنازے اٹھے تو مائی جھنڈو نے سر کی چادر کمر سے باندھی، سیدھی کھڑی ہوئی، بیٹوں کو الوداع کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹنڈو بہاول دریائے سندھ کے کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں آیا تھا۔ خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ جس نے پڑھا سنا اس نے شکر کیا۔ جب سارا ملک شکرانہ ادا کر رہا تھا تب مائی جھنڈو نے احتجاجی چیخ ماری۔ اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی سماعتیں چیر کے رکھ دی۔ مائی جھنڈو بڑی تھی، جسمانی لحاظ سے کمزور، مگر وہ 3 مقتولوں کی ماں تھی۔ اس نے اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں یہ جنگ آسان نہ تھی، مگر نکارے بچ چکے تھے، کشتیاں جل چکی تھی اور واپسی محال تھی۔ اخباروں اور صحافیوں کے علاوہ مائی جھنڈو نے اس چیخ کو طاقتی مراکز کے سینوں میں گونپ دیا۔ پہلی جھڑپ ختم ہوئی اور گرد چھٹی تو معلوم ہوا کہ قتل ہونے والے دہشت گرد نہ تھے، بلکہ میجر ارشد جمیل کا ان کے ساتھ زرعی زمین کا جھگڑا تھا، جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا تھا۔ 24 جولائی 1992 کو جنرل آصف نواز نے نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں یہ معاملہ زیر غور آیا اور جنرل آصف نواز نے میجر ارشد جمیل کا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دے دیا۔ 19 اکتوبر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے جب میجر ارشد جمیل کو سزائے موت اور 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی، سپہ سالار نے رحم کی اپیل 14 ستمبر 1993 کو مسترد کی۔ اس کے بعد رحم کی اپیل صدر فاروق لغاری سے کی گئی، جو 31 جولائی 1995 کو مسترد ہوئی، لیکن سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ میجر کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعید الزمان صدیقی نے حکم امتناع جاری کیا اور سزا روک دی۔ سزائے موت پر عمل نہ ہونے پر 11 ستمبر 1996 مائی جھنڈو پھر میدان میں نکلی۔ اس کے 2 بیٹوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا کر جان دے دی۔ ملک میں ایک بار پھر کہرام مچ گیا۔ بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیواریں مائی جھنڈو کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈیر ہو گئی۔ حیدرآباد سینٹرل جیل میں مائی جھنڈو کو لایا گیا۔ سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے بیٹوں کا قاتل میجر ارشد کھڑا تھا۔ تختہ دار کھینچا گیا، قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم جھول گیا۔ سامنے کھڑی مائی جھنڈو کی بڑی مگر زور آور آنکھ سے ایک اشک نکلا۔ اس کے رخسار کی جھریوں میں تحلیل ہو گیا۔ مائی جھنڈو، تمہیں دنیا کے تمام کمزور اور مظلوم سلام کرتے ہیں۔